اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کے اس سبق میں 3A کے حصہ اول میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے۔ ہم نے چند سوالات پچھلے سبق سے لینے ہیں، آئیے پہلے اسے دیکھتے ہیں۔ اس کورس میں ہم گرامر سیکھیں گے، صرف TPI کے ذریعے، TPI اور عربی بول چال کے ذریعے، صرف عربی بول چال کے ذریعے، ان میں سے کوئی نہیں۔ جی بی آپشن TPI اور عربی بول چال کے ذریعے۔ جی ہاں، درست فرمایا۔ ترجمہ کیجئے۔ الحمد، ایک سے زائد جواب ہوں گے، یاد رکھیے گا، کل بھی یہ کہا تھا۔ ساری طاقت، تمام شکر، تمام تعریفیں، مکمل کنٹرول، ABCD۔ جی بی اور سی، تمام شکر، تمام تعریفیں۔ گڈ۔ ترجمہ کیجئے۔ الرجیم، جی سی، دھتکارا ہوا۔ واہ اللہ، واہ اللہ، اور وہ اللہ ہے، اور اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے، اور تو اللہ ہے، ABCD۔ چلیے آج کا سبق لیتے ہیں۔ ابھی اپنے آپ کو میوٹ کر لیجئے جب تک ہم آپ سے نہ پوچھیں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کی جو ہے باقی آیات 4 سے 5 دیکھیں گے۔ گرامر میں جو ہے انشاءاللہ ہم ضمائر متصلہ یہ دیکھیں گے کہ ضمائر اس طرح بھی آتے ہیں، ہو، ہم، کا، کم، ای، نا کے شکل میں۔ نکات تعلیم دیکھیں گے، اور انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم صرف 6 نئے الفاظ سیکھیں گے، لیکن وہ قرآن پاک میں تقریباً 3500 بار آئے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آئیے اس کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ، آج کے اس سبق کے اختتام تک انشاءاللہ ہم 35 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن پاک میں تقریباً 12,000 سے بھی زیادہ بار آئے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ دیکھیں کتنے مختصر الفاظ ہیں، 3۔ مالک، مالک ہے، یوم دن کا، الدین، الدین کے 2 بدلے، 2 معنی ہوتے ہیں، بدلے کے دن کا، یا جو ہے نظام دین یا اسلام۔ یوم سے ہمیں یاد آیا کہ یوم کا لفظ ہم عام اردو میں استعمال کرتے ہیں، جیسے یوم دین، عید، یوم آخرت، یا ہر روز ہم جب درخواست لکھتے ہیں جی اتنے یوم کی چھٹی دیجیے، تو یہ یوم کا لفظ ہمارے لیے مانوس ہے۔ یوم واحد ہے، اس کا جمع ہوتا ہے ایام۔ اور یہ جو لفظ دین ہے، دیکھیں اس کے ساتھ الف لام آتا ہے۔ جب بھی کسی لفظ کے ساتھ الف لام آئے، سمجھ لیں ایک تو وہ اسم ہے، دوسرا سمجھ لیں اس کے کوئی خاص معنی ہے، وہ معرفہ ہو کے آ رہا ہے۔ یہاں یہ دیکھیے، یہ جو دین کا لفظ ہے اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں، تو اس میں اکثر آ جاتے ہیں بدلہ اور نظام زندگی، یعنی دین اسلام جو ہے، جو ہم کہتے ہیں دین، ہمارا دین کیا ہے، دین اسلام ہے، یہ جو ہے ہم عام اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیے اس پہ غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا اصل میں مالک ہے، کس کے، آج کے دن کے بھی، اور وہ جو آخرت کا دن ہے، جو اصل دن ہے، اس کو دین یعنی آخرت کے دن کو بھی جو ہے یوم الآخرہ جو کہتے ہیں، آخرت کا دن، قیامت کا دن، اللہ تعالیٰ اس کا بھی مالک ہے۔ یہاں تو ہم جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے بالکل آزاد ہیں، اپنی مرضی سے چل پھر رہے ہیں، اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں، ہر دن ہمارا ہے، ہم مرضی ہے سوئیں، ہم مرضی ہے جاگیں، ہم مرضی ہے کھیلیں، ہم مرضی ہے جو کریں، دن ہمارا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ قیامت کے دن تو خاص طور سے جب نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت اللہ جل شان مجھے کہیں گے کون ہے جو آج کے دن کا مالک، تو وہ آج کے دن کا مالک اور اس دن کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہمیں گہرا احساس تصور سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ
آپ آج کے بھی مالک ہیں, اس دن کے بھی ہیں, سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے. ہم آپ کے بندے ہیں, بے بس ہیں, بے چار ہیں, ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. ہم پر رحم کیجیے, ہمیں جو ہے آپ جو ہے اپنی رحمت میں لیں. یاد رکھیں جو رحمت میں آ گیا اس کا کام ہو گیا, وہ کامیاب. تو آئیے اس کا اسباق لیتے ہیں اس آیت مبارکہ کے. دین کے دو معنی, جیسا کہ ہم نے دیکھا, بدلہ یعنی اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا بدلہ, اور زندگی گزارنے کا طریقہ جیسے نظام زندگی یعنی اسلام کا جو ایک طریقہ ہے. جب قیامت آئے گی تو صرف اللہ ہی سب کا مالک ہوگا اور اسی کی حکومت ہوگی, اور وہی سب کے درمیان انصاف کرے گا. آج بھی وہی مالک ہے, مگر اس نے امتحان کے لیے انسانوں کو کچھ اختیار دے دیا ہے, جبکہ کسی کے پاس اصل میں اختیار تو نہیں. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, سو رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, دنیا کے کام کر رہے ہیں, یا جو ہے جو اچھے برے کام کر رہے ہیں اپنی مرضی. ایسا نہیں ہے, یہ سب اس کی مرضی سے ہو رہا ہے, اور وہ جب چاہے جس وقت چاہے ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے, جب چاہے جس طرح چاہے جس حالت میں رکھے. اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, وہاں صرف وہی سفارش کرے گا جس کو اللہ نے اجازت دی, اور وہ بھی جس کے بارے میں اجازت دی ہوگی. یہ بھی یہاں تک آتا ہے جس کی بات کریں. ایسا نہیں ہے کہ جس کو سفارش دی وہ جس کی مرضی سفارش کرتا جائے, نہیں, ان کے حق میں سفارش کی اجازت دی جائے گی جو ایمان والے ہیں. کفر شرک جن میں, اگر کفر شرک کی چاہے آپ وہاں بھی سفارش کریں, جو بھی کریں اللہ تعالیٰ کو, تو ہمیں جو ہے اس چیز سے ڈرنا چاہیے, اللہ سے جو ہے پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں کفر شرک سے بچائے. قیامت کے دن بڑا ہی بھیانک ہوگا. آدمی اپنے بیٹے سے, اپنی بیوی سے, بہن بھائی سے, باپ ماں سے, سب کو دیکھ کر بھاگے گا. کیوں؟ کہ کہیں وہ کچھ مجھ سے نیکی نہ مانگ دے, کہیں وہ اپنا کچھ عذاب مجھے نہ دے دے کہ تم میرا یہ لے. جیسے دنیا میں ہوتا ہے, ہم ایک دوسرے کو ذمہ داریاں دیتے ہیں کہ تم میرا یہ کام کر دو, تم یہ کام کر دو, تم یہ کر لو, میں یہ کر لیتا ہوں. یہ آپس میں ہم گھر کے اندر بھی کرتے ہیں, اپنی زندگی کے اندر بھی کرتے ہیں, مل جل کے کام کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے کام کروا رہے ہوتے ہیں. لیکن وہاں جو ہے کوئی کسی کا نہیں ہوگا. لفظ آتا ہے نفسا نفسی, یعنی ہر کوئی کہہ رہا ہوگا میں بس میں کسی طرح بچ جاؤں, باقی ساری دنیا جو ہے وہ جہنم میں چلی جائے بے شک, لیکن اللہ مجھے بات. وہاں یہ حال ہوگا. یہاں جو ہم ایک دوسرے پہ جان چھڑک رہے ہوتے ہیں, یہاں جب ہم اپنے رشتوں پہ, اپنے دوستوں پہ, اپنے جاننے والوں کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہوتا ہے, وہاں کوئی کسی کی نہیں ہوگا, کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا, کوئی ساتھی دوست کام نہیں آئے گا, ہر ایک نفسا نفسی کا ہے. اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن ہم پر رہے. کیوں؟ وہ الرحمن الرحیم, اچھائیوں کا اچھا بدلہ دے گا. اور یہ بھی ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ کہیں ہمیں سزا نہ دے, اس لیے اللہ کا ایک خوف ہونا چاہیے, اللہ کا ایک اختیارات کا احساس ہونا چاہیے. اللہ نے بغیر پوچھے ہمیں مسلمان بنایا صرف اپنی رحمت سے. اب ہم اس سے معاملہ اور سوال کرتے ہیں جنت کا, تو امید ہے وہ ضرور جو ہے قبول کرے گا. اس سے ہم جو ہے عادت نمبر 7 سیکھتے ہیں. کوشش ہو کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے اور بیکار کاموں میں وقت ضائع نہ. جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اس نے اس دنیا سے چلے جانا اور ہر چیز سے جو کچھ اس نے یہاں کیا اس کا حساب کتاب ہونا ہے, پوچھ ہونی ہے, اور یہ بھی پتا ہو کہ اگر غلط کام کیے ہیں اور برائیاں کی ہیں تو ان کی سزا ہوگی, اور اگر نیکیاں نہیں کی ہیں اس کا بھی پکڑ ہوگی, پوچھ ہوگی. تو مجال ہے انسان جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل سکے اور جو ہے وہ کسی غلط چیز کی طرف. تو اس چیز کو جب آپ ذہن میں رکھتے ہوئے کسی کام کو کرتے ہیں آخرت پہ کہ اللہ جو ہے وہ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھیں گے, پھر جو ہے آپ جو ہے یقیناً نیکی کا ارادہ کریں گے. نہیں تو آئیے گہرے تصور احساس کے ساتھ دعا کرتے ہوئے پریکٹس کریں. مالک یوم الدین. ایک دوسرے کو بتائیے, یا اگر کوئی نہیں ہے تو بلند آواز میں خود اپنے آپ کو. ہاں جی, کچھ سوالات ہیں آگے چلنے سے پہلے. ترجمہ کیجئے. یوم, دنوں, دن, فیصلہ, مالک, اے بی سی ڈی. جی دن, مائک کھول کے دیں, سارے جواب دے دیا کریں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ سوال جواب جو ہے یہ آپ سب کے لیے ہوتے ہیں. دو معنی ہے, بدلہ اور قیامت, بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ, بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ.
बी ऑप्शन बदला और जिंदगी गुजारने का जिंदगी गुजारने का तरीका। क्या बात है, जज़ाकल्लाह खैर। माले की यौमुद्दीन की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत बताइए। वक्त पर नमाज पढ़ना, बेकाम से बचना, हर चीज का प्लान बनाते हुए आखिरत को ज़हन में रखना, अल्लाह की मदद मांगना। ये बिल्कुल जी अल्लाह की मदद मांगना। जी। हर चीज को प्लान बनाते हुए वक्त आखिरत को जहन में रखना। देखिए, इस सूरत में हमने एक ही आदत सीखी है सिस्टर, वो ये क्या, हर चीज को ज़हन में रखते हैं। क्यों? हर चीज का हिसाब होता है, हर चीज की पूछ होनी है। तो अगर ये हमारे ज़हन में होगा तो जाहिर है हम कोई बुराई नहीं करेंगे, बुराई से बचेंगे, हर नेकी की कोशिश करेंगे, हर नेकी। आइए अब म्यूट कर लीजिए प्लीज, और आइए अगली आयत की तरफ चलते हैं। जज़ाकल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कितने अल्फाज हैं? 4। ये याद रखिए, जिन आयतों में 4 अल्फाज या 4 से कम आते हैं वो उतनी ही अहम होती है जितने कम अल्फाज आती हैं। मसलन वल असर, एक आया, जितना वो आया उतना ही अहम है कि अल्लाह ताला ने जमाने की कसम खा ली। जब कोई कसम खाता है ना तो किसी चीज पे शिद्दत लाता है। मसलन आप से कोई गलती नहीं हुई, कोई कह के तूने की है, तो आप क्या कहते हैं? कसम ही मैंने ये गलती की, यानी कसम यकीन दिलाने के लिए आप कर रहे होते हैं, शिद्दत से कर रहे होते हैं। तो लिहाजा जब एक लफ्ज आए, 2 लफ्ज आए, 3 आए, या हद आखिरी इसकी 4 है, अगर 4 आए वो आयत बड़ी अहम है। तो आइए देखते हैं ये कितनी अहम आयत है। क्या कहते हैं? इय्याका, इसके टुकड़े कीजिए। इय्याका के 2 टुकड़े होते हैं, ये देखिए। इय्या का के मैंने तेरी, इय्या मैंने ही, इय्याका तेरी ही। नाबुदु, नाबुदु जो है ये मुदारे का सीगा है, हमने नहीं पढ़ा, आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन ये याद रखिए, ये जो मुदारे के अल्फाज होते हैं ना, इनके 2 तर्जुमे होते हैं। ये इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके ये मैंने भी है हम इबादत करते हैं, और ये मैंने भी है हम इबादत करेंगे, यानी मुस्तकबिल के मायने भी आते हैं। ये उर्दू में इससे मिलते जुलते अल्फाज देखते हैं, इबादत, आबिद, माबूद, वो भी इसी लफ्ज से निकले जिससे ये नाबुद है। नाबुद के मायने है हम इबादत करते हैं या करेंगे। और इबादत क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, या फिर दावत, नसीहत, जहाद, यानी अल्लाह की इताअत में भरपूर कोशिश करना, इल्म हासिल करना, कमाना, दूसरों की खिदमत करना, मगर सबसे पहले नमाज। क्यों? हदीस पाक में आता है, जिसने नमाज छोड़ी उसने गोया दीन को ढा दिया, यानी नमाज का तर्क करना ऐसे गोया उसने दीन को छोड़ दिया। तो ये सारी इबादतें जो है ये क्या है? हम अल्लाह ताला से मांगते हैं। हम क्या कहते हैं? इय्याका, तेरी ही हम क्या करते हैं? इबादत करते हैं। क्या इबादत करते हैं? नमाज, रोजा, ज़कात, हज और ये तमाम चीजें जो हमने पढ़ी। अगला लफ्ज है व इय्याका, वा के मैंने और इय्याका, ये अभी हमने देखा था 2 हिस्से होते हैं, कुछ हिस्से। वा का जो होता है और फा, ये अक्सर ऐसे कलमे हैं जो किसी इस्म के शुरू में आते हैं, और वा और फा के मायने में। नस्ताइन, ये उर्दू में इससे मिलते जुलते कुछ अल्फाज हैं। इस्तानत, आनत, कौन, ताउन, ताउन, ये उसी से निकले। ये जो नस्ताइन है ये भी जो है मुदारे का सीगा है, जमा का सीगा। ये अब हम आगे जाके सीखेंगे, कोई 11वें लेसन में जो है मुदारे पढ़ेंगे, वहां पता चलेगा। यहाँ आप सिर्फ याद रख लीजिए, नस्ताइन का मैनी है हम मदद चाहते हैं, ना के मैनी हम होता है। यहाँ ये जो ना है ना, हम मदद पर एहसास के साथ दुआ करें, हम जो है आपसे मदद चाहते हैं और आपकी ही इबादत, वो कुछ हम इबादत करेंगे, वो सिवा किसी की भी इबादत की जाए वो शिर्क, वो कुफ्र है, यानी अल्लाह ताला का इनकार करना है। तो लिहाजा आज से अपने ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तेरी इबादत करना चाहते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। हमें पता नहीं है, हमारा इल्म नाकिस है, हमें पता नहीं चलता कि किस वक्त हम कुफ्र शिर्क की हालत में हैं। आप रहमान हैं, रहीम हैं, हमें अपनी रहमत में काम करें, हमें जो है वो इन दोनों चीज़ों से बचाएं, अपना एहतिसाब करें, प्लान बनाएं और दूसरों को बताएं। आइए इस आयत मुबारक
सर डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। सर इया के 3 टुकड़े बने थे, बनते हैं ना? सर सर मैं पूछना चाहती हूँ इया के 3 टुकड़े बनते हैं? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। मेरे ख्याल में नेट का इशू है सर के बिहाफ पे, थोड़ा सा वेट कर लें सिस्टर। क्रिकेट है आसिफ आएगा आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं सर को कॉल करती हूँ। नेट का थोड़ा सा इशू हुआ है।
सर जी स्लाइड तो शो हो रही है, अगर आप कुछ बोलेंगे तो फिर वॉइस क्वालिटी का भी जरा अंदाजा हो जाए। आवाज आपकी ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। कीजिए। आइए अब हम अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। उससे पहले कुछ सवालात तर्जमा कीजिए। नाबुदू, एक से ज्यादा जवाब का इंतखाब कीजिए। हम इबादत करते हैं, हम मदद चाहते हैं, तेरी की, हम इबादत करेंगे, ABCD। जी ऑप्शन ए और इबादत डी, करते हम हैं। इबादत करते हैं, हम इबादत करेंगे। गुड। तर्जमा कीजिए। इया का, हम इबादत करते हैं, हम मदद चाहते हैं, तेरी ही, वो ही, ABCD। सी, तेरी ही। तर्जमा कीजिए। नस्तईनु, हम इबादत करते हैं, हम मदद चाहते हैं, हम मदद मांगेंगे, वो ही, ABCD। इबादत के क्या मायने हैं? एक से ज्यादा जवाब का इंतखाब कीजिए। इबादत, सदका, ज़कात, इनमें से कोई नहीं, ABCD। इनमें से कोई नहीं। तीन, ये कैसे हो इबादत सकता और है? अताअत। इबादत की मैंने इबादत तो हो सकते हैं ना। हाँ जी। इया का नाम की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत बताइए। हर अच्छे काम में इबादत की नियत करना, हर अच्छे काम में अल्लाह की मदद चाहना, हलाल कमाई के लिए काम करना, दूसरों की खिदमत करना, ABCD। मेरा ख्याल बी होगा। हर अच्छी काम में इबादत की नियत करना। पक्का पता होना चाहिए सब। नंबर एक। इया का मुस्तकीम की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत बताइए। कायनात का मुकाबला करना, दूसरों के साथ नरमी बरतना, अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच रखना, हर चीज में अल्लाह की मदद मांगना, ABCD। हर चीज में अल्लाह की मदद मांगना, डी। आइए आज आपको एक बड़ी अच्छी चीज बताते हैं। सूरत फातिहा पढ़ते हुए हर रकात के अंदर जो है याद रखें, हदीस की जो है वो हदीस पाक का जो है वो तर्जमा है कि अल्लाह ताला जो है बंदे के साथ मुकालमा कर रहा होता है। अल्लाह ताला कहता है कि ये जो सूरत फातिहा है ये मैंने अपने और बंदे के दरमियान आधी आधी तकसीम कर दी है, और जो बंदा मुझसे मांगेगा वो मैं उससे दूंगा। आइए देखिए, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला उसके जवाब में कहते हैं हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी इबादत की। दुनिया में चाहे जितने इंसान हैं, जैसे ही वो ये कलमा कहते हैं, आगे कहते हैं, पीछे कहते हैं, वक्फों से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सबके लिए अल्लाह ताला की तरफ से इंडिविजुअली जवाब होता है हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हमद की, तारीफ की। आगे जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह कहते हैं असना अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी जो है बुजुर्गी बयान की, मेरी जो है बढ़ाई बयान की। और जब वो कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मजिदनी अब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की, मेरी तारीफ। ये तीन जुमले अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमदनी अब्दी, असना अब्दी और मजिदनी अब्दी, यानी मेरी, अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की, मेरे बंदे ने मेरी सना की, यानी जिक्र किया, और मेरे बंदे ने बुजुर्गी बयान की। ये मुकालमा चल रहा था, हमें पता ही नहीं, हम तो शुरू हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमें पता ही नहीं, हम अल्लाह ताला के जवाब को सुनते ही नहीं है। जब आप कहते हैं तसल्ली से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वफा दे, तो आपको दिल के अंदर आवाज आनी चाहिए हमदनी अब्दी, ए बंदा या बंदी, तूने मेरी हमद की। जब आप कहते हैं अर्रहमानिर रहीम, तो जवाब आता है असली अब्दी। और जब आप कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला कहते हैं मजिदनी अब्दी। हम तो अल्लाह ताला के जवाब को सुनते ही नहीं है,
وقفہ ہی نہیں کرتے, سوچتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مکالمہ کر رہا ہے. جب یہ مکالمہ ہو جاتا ہے تو اگلا حصہ آتا ہے. اگلے حصے میں ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو آیت ہے یہ میرے اور میرے بندے کی درمیان. سورۃ فاتح میں 7 آیتیں ہیں. 3 آیتیں پہلی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, جن میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 3 دفعہ جواب دیتا ہے. جب ہم یہ چوتھی آیت پہ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. اب جو آخری 3 آیتیں ہیں وہ بندے کے لیے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور جو کچھ یہ مجھ سے مانگے گا میں دوں گا. تو ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا. صراط الذین انعمت, ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا, غیر المغضوب علیہم, اور نہ کہ ان کا جو مغضوب اور ضالین یعنی گمراہ ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, میرے بندے جو تم مجھ سے مانگے گا مانگ. اور بڑی دلچسپ بات ہے, حیرت کی بات ہے, یہ دعا خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 بڑی اہم چیزیں جو ہے نا اس امت کو دی ہیں. ایک یہ سورۃ فاتح جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کرتے ہیں, اور دن میں کتنی دفعہ 32 دفعہ پتہ نہیں کتنی دفعہ نماز کی کتنی رکعتیں آپ پڑھتے ہیں, نوافل کو دیکھیں اور جو ہے باقی عبادت دیکھیں, تو ہر دفعہ آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ ہر دفعہ کہتا ہے حمدنی عبدی. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اگلا جملہ, اللہ کہتا ہے حسنی عبدی, ہم سے اگلا کہتے ہیں, اللہ کہتا ہے میرا بندہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, اس نے میری بزرگی بیان کی. اور پھر کہتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کیا کرنا, اللہ کہتا ہے جو میرا بندہ مجھے مانگے گا میں دوں گا. اب بندے نے مانگنا ہوتا ہے, بندہ کیا مانگ رہا ہوتا ہے, یہ 3 چیزیں. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ کہتا ہے دوں گا. صراط الذین انعمت علیہم, اللہ کہتا ہے میں دوں گا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اللہ کہتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ادھر نماز پڑھی, اس کے بعد پھر اپنے کام پہ شروع ہو گئے. جو برا کام کر رہے تھے, جو غلط کر رہے تھے, اگر تول میں کم کر رہے تھے, اگر دھوکہ دے رہے تھے, فریب کر رہے تھے, لڑائی جھگڑا کر رہے تھے, واپس ویسے. یہ نہیں دیکھا کہ ابھی ہم اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کر کے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر چیز کا جواب دیا اور ہمارے ساتھ طے کیا جو ہم مانگیں گے ہمیں ملے گا. اور ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, یہ سارا چھوڑ کے دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے. تو یہ بڑا خوبصورت مکالمہ ہے. تو آئیے اب ایک چھوٹا سا بریک ہے. یس, درمیان میں بڑی جو ہے وہ مداخلت شاید ہوئی, کافی دیر آپ کو پریشان ہونا پڑا, اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. باقی اگر کسی کا کوئی سوال اس سبق کے بارے میں ہے تو پوچھ لیجئے. یس عابد بشیر برادر, آپ نے انمیوٹ کیا تھا, کیا آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ اوکے, اگر نہیں ہے تو ہم اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. اگلا حصہ ہمارا گرامر کا ہوتا ہے, اور گرامر کا حصہ بہت اہم ہے. میں بار بار بتاتا ہوں کیونکہ یہ گرامر ہے پورے. جی بہت شکریہ, نہیں میں ویسے چیک کر رہا تھا, ہو گیا تھا. کوئی بات نہیں برادر, پلیز ابھی میوٹ کر لیجیے, پھر آپ سوال جواب میں آپ سے بات دوبارہ. تو یہ جو ہے حصہ گرامر کا بڑا اہم ہے. اس کو آپ نے, ہم تو بلکہ کہتے ہیں, استاد کہتے ہیں جب گرامر شروع ہو سیدھے بیٹھ جاؤ, لمبا سانس لو, اور تاکہ آپ کے اندر آکسیجن آئے, آپ کا دماغ تیز ہو جائے کہ آپ سیکھنے کے لیے تیار ہو جائے. تو آئیے سیکھنے کے لیے ایک اور ایکسرسائز بھی ہے, وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں, وہ ہے TPI. کیا ہے؟ سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے. مطلب یہ کہ اپنے جسم کی تمام حصوں کو استعمال کریں اور اس کے ساتھ سیکھیں. اور یہ چیز ہم کہاں سیکھتے ہیں؟ یہ TPI میں سیکھتے ہیں, جس کے تحت جو ہم کیا کرتے ہیں, اشارے کرتے ہیں ہر چیز کو سیکھتے ہوئے, اور مکالمے جب کرتے ہیں تو اس سے ہم جو گرامر سیکھتے ہیں. تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. گزشتہ سبق میں میں نے آپ کو اسم کی نشانیاں بتائی تھی کہ شروع میں الف لام آئے, یا اس پہ 2 پیش 2 زبر 2 زیر آئے, یا اس کے آخر میں واو نون یا نون اور الف تا آئے, تو وہ جو ہے اسم ہوتا ہے. پھر ہم نے یہ ایک ٹیبل پڑھا تھا کل, ہوا وہ, تم وہ سب, انتا آپ, آنا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. یہ ٹیبل آج وہ سسٹر نے بھی بہت اچھی طریقے سے آپ کو کرا دیا, آپ کا پکا ہو گیا, اس لیے اسے بھی ہم آگے چلتے ہیں. اس ٹیبل کے بعد آج ہم کچھ یہ 3 کلمے بھی آپ نے سیکھ لیے. اسم کیا ہے؟ کسی چیز کا نام, جیسے کتاب, مکہ, یا صرف جیسے مسلم مومن, اور اس کی پہچان بھی ہم نے دیکھ لی, شروع میں الف لام,
یا اس کے آخر میں تنوین، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، یا آخر میں واو نون یا نون الف تا۔ دوسرا کلمہ جو ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے۔ فعل ایسا کلمہ یا لفظ ہوتا ہے جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے، یعنی ماضی، حال، مستقبل، یاد، حکم وغیرہ، امر وغیرہ پایا جائے۔ اور تیسرا ہوتا ہے حرف۔ حرف یہ ہم نے کل بھی کچھ سیکھے تھے، پرسوں بھی سیکھے تھے، من، من، حمزہ، حل، واو، فا، یہ کیا، یہ سب حروف ہیں۔ یہ بھی اسی طرح کچھ اور حروف بھی ہیں جو ہم آپ سیکھیں گے، بی، لی، من، فی، ان۔ یہ کیا کرتے ہیں، یہ 2 اسموں یا 2 فعلوں یا ایک اسم اور فعل جو ہوتا ہے ان کو آپس میں ملانے کا کام دیتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ آئیے اسم کی ہم نے یہ دیکھا تھا، مسلم 2 پیش ہوتے ہیں، 2 زبر ہوتے ہیں، 2 زیر، لیکن بعض اوقات لکھنے میں، پڑھنے میں ہم اسے کہتے ہیں مسلم، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر تنوین ہے۔ مومن لکھنے پڑھنے میں اصل میں یہ لفظ مومن، مومنن، مومن، لیکن آسانی کے لیے، تیزی کے لیے بعض اوقات یہ تنوین نہیں ظاہر کی جاتی، یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ تنوین موجود ہے۔ اسی طرح صالح، کافر، مشرک، مومن، یہ گرامر یا جو ہے بلکہ تجوید کا قاعدہ ہے، جب آپ کسی اسم پہ رکتے ہیں تو اس کی حرکت کو ساکن کر لیتے ہیں۔ مسلمون کی جگہ مسلم، مومنون کی جگہ مومن، صالحون کی جگہ صالح، کافرون کی جگہ کافر، مشرکون کی جگہ مشرک، منافقون کی جگہ منافق کہتے اور لکھتے۔ پھر ہم نے جمع بنانے کا طریقہ دیکھا تھا کہ اگر کسی اسم کے آخر میں واو نون یا نون لگا دیں تو وہ جمع بن جاتے ہیں۔ جیسے مسلم لفظ جو تھا، دیکھیں یہاں تنوین نہیں ظاہر کی، اس سے مسلمون بھی بن سکتا ہے، مسلمین بھی بن سکتا ہے۔ 2 پیش ہوں گے تو مسلمون بنے گا، 2 زبر ہوں گے تو مسلمین بنے گا۔ مومن سے مومنون، مومنین، صالح سے صالحون، صالحون، کافر سے کافرون، کافرین، مشرک سے مشرکون، یہ کل ہم نے سیکھ لیا تھا۔ تو آئیے اب کچھ سوال جواب ہیں ان کو حل کرتے ہیں جو ہمارے گزشتہ سبق سے تھے۔ انتا کی جمع بتائیے، آنا، نحنو، انتم، ہم، اے بی سی ڈی۔ انتم، انتم، سی، ایک کتاب کی عربی کیا ہوگی؟ کتابون، الکتاب، کتاب، الکتاب، اے بی سی ڈی۔ سی، کتاب، ہوا کی جمع، ہم، نحنو، ہوا، انتم، اے بی سی ڈی۔ ہوا، ہم چلیے آج کا سبق لیتے ہیں، اب میوٹ کر لیجئے اپنے آپ کو۔ کل ہم نے یہ ایک ٹیبل پڑھا تھا، یہ ٹیبل بہت اہم ہے کیونکہ یہ پورے 20 سبقوں میں ہم نے ہر چیز اسی ٹیبل کے اوپر چلانی ہے، ضمائر کی۔ یہ ضمائر جو ہے یہ علیحدہ آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں منفصل۔ آپ منفصل کو چھوڑ دیجئے، یہ سمجھ لیے کہ ضمائر ایک اس شکل میں بھی آتے ہیں، ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، آنا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب۔ اس کی ایک اور حالت بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مختصر حالت میں آتے ہیں جو جڑ کے آتے ہیں، یہ جو ہے اسم اور فعل کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں، حروف کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں۔ یہ ان کا جب یہ جڑ کے آتے ہیں تو ترجمہ تھوڑا سا بدل جاتا ہے۔ وہ اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، تم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ میرے ساتھ 3 بار دہرائیے، وہ، ہم، وہ، ہم، وہ، ہم، وہ اس کا، ہم ان سب کا، یہ، 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 آپ کا، یہ میرا۔ کم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ کم نہ، کم نہ، کم نہ، تم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ اب آپ میں سے کچھ ہینڈ ریز کیجئے تاکہ اس ٹیبل کی ہم پریکٹس کلاس کی طرف سے کر لیں۔ جی کون دہرانا چاہے گا اسے؟ یس مسز خالد، آپ نے سب سے پہلے کیا ہے، ہینڈ ریز تو آپ کرا دیں گے۔ ہاں جی، ہوں اس کا، ہم ان سب کا، کاف، کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہم سب کا۔ جی یہ دوسری سسٹر شمرین یاسر، پلیز آپ بھی کرا دیجئے، خود کو انمیوٹ کیجئے۔ یس وہ اس کا، ہم ان سب کا آپ کا،
ही मेरा तुम आप सबका ना हमारा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपकी उम्र भी दराज करे और आपके इल्म में इजाफा फरमाए। आप लोग हमारा मुस्तकबिल हो। हम आप लोगों से तवक्को रखते हैं कि इस दीन को आप आगे लेकर चलो। आइए अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ जो थोड़ी सी मैंने कोशिश की है। मैंने इन दोनों टेबलों को इकट्ठा लाने की कोशिश की। देखिए, वो, हम, वो सब। इसका दूसरी हालत क्या आती है? हु, उसका, हम, उन सब का। ये दोनों हालत में आते हैं। पहली हालत में क्या आते हैं? हु, वो, हम, वो सब। और जब ये दूसरी हालत में आते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? हु, उसका, हम, उन सब का। अब ये देखिए, अंता आप, सॉरी, अंता आप, आना मैं। इसकी दूसरी हालत क्या होती है? का, आपका, ये मेरा। तीसरा ग्रुप देखें, अंतुम, आप सब, नाहनु, हम सब। इसकी दूसरी हालत क्या होती है? कुम, आप सबका, ना हम। अब ये जो है टेबल आपके सामने दोनों आ गए हैं। अब आपने जो है बारी बारी इनको दोहराना है। कैसे दोहराना है? पहले टेबल को दोहराएं, फिर दूसरे टेबल को दोहराएं। चलिए मिसिस खालिद, आपने सबसे पहले हैंड रेज किया हुआ है। चलिए आप भी हाँ जी। दोनों टेबल आपने वो, हाँ जी, हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। हु उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, हम आप सबका, ना हम हमारा। जी। हमारा आप जो है आप भी दोहरा दीजिए सिस्टर। हमारा अनम्यूट कीजिए अपना आपको सिस्टर। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब, हु इसका, हम इन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। जी, शमरीन यासिर, सिस्टर आपने भी हैंड रेज किया। आप भी एक दफा दोहरा दीजिए इसी को। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नानु हम सब। हु उसका, हम उन सबका, का आपका, ही मेरा, हम आप सबका, ना हमारा। जज़ाकल्लाह खैर। अब ये देख लें, ये दोनों टेबल आपने दिमाग के अंदर बिठाने हैं कि जब ये हु, हम, अंता आता है, इसका तर्जुमा सादा होता है, वो सब, आप, मैं, आप सब और हम। लेकिन जब ये हु की फॉर्म में हम की, का और ये, कुम, ना की शक्ल में आता है, तब इसके साथ एक इजाफा हो जाता है। उसका, उसकी, आपका, आपकी, मेरा, तुम्हारा, ये इस तरीके से इसका तर्जुमा बदलता है। तो आइए आगे चलते हैं। आज एक नया लफ्ज लेते हैं हम, रब। रब के मैंने होता है पालने वाला। अब हम इसको जो है इन सारे जमायर के साथ मिलाएंगे। बड़ा खूबसूरत जो है ना वो देखें टेबल बनेगा। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा। चलिए दोहराइए। यस, आपने तो हाथ नीचे ही नहीं किया था। चले दोहरा दें सिस्टर। सर मैं, हाँ जाहिर है आपने याद करा कि आपने हाथ नीचे ही नहीं किया था, दूसरों को मौका ही नहीं रब्बू मिला। उसका रब, रब्बू उन सब का रब, रब्बू का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बू कुम आप सब का रब, रब्बू ना हमारा रब। जी शमरीन यासिर आप भी दोहरा दीजिए, फिर देखिए आज हम आपको क्या कराते हैं। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम सबका, रब्बु का आपका, रब्बी मेरा रब, रब्बू का, रब्बुकुम आप सबका, रब्बुना हमारा रब। अब आप सब ने जो है ना देखना है, मैं आपको एक लफ्ज देता हूँ। अभी लफ्ज मैं दूंगा, टेबल आपने बनाना है। अरुमा आपने हाथ किया होता, कौन थी? हाँ हमारा। मैं आपको एक लफ्ज देता हूँ, रसूल। अब इन 6 जमायर के साथ रब की जगह आप रसूल का जो है सीगा लाएं, जोड़ें। रसूल, सर एक दफा रिपीट करें, आप क्या बोल रहे हैं? रसूल, लफ्ज रसूल लगाएं, रब की जगह रसूल का लफ्ज इस्तेमाल करें। रसूलुहु उसका रसूल। चले अब बना दी जाए। रसूलुहु, हाँ, रसूलुहुम
ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کریں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ بھی جائے. رسولہ اس کا رسول, رسولہم ان سب کا رسول, رسولوں کا آپ کا رسول, جی رسولوں کا رسول, رب کی جگہ رسولکم آپ سب کا رسول, رسولنا ہمارا رسول. چلے آپ کو ایک اور لفظ میں دے دیتا ہوں, اس کی جگہ لگائیں بیت. بیت کہتے ہیں گھر کو, بیتو اس کا گھر. بنائیے سر ایک دفعہ ریپیٹ کریں. بیت, بیت کہتے ہیں گھر کو, بیتو بیتہ آپ کرائیں, وہ تھوڑی سی بچ گئی ہے, آپ کروا دیجیے. بیت سے کرائیں, بیت اس کا گھر. ہاں یہ ابھی آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے بیت, اس سے ہم نے بنا گرین میں اور بیت کے اوپر جو تنوین ہے تو یہ ایک اسم ہے. تو بیت ہو گیا اس کا گھر, بیت ان سب کا گھر, بیتو کا آپ کا گھر, بیتی میرا گھر, بیتو کم آپ سب کا گھر, بیتنا ہمارا گھر. اب اگلا لفظ ہے کتاب. چلے جی کون کرنا چاہے گا؟ کتاب سے بنائیے. میں کراتی ہوں. لینی ہے دوسروں کو بھی دے, رمضان ہے. کتابوں اس کی کتاب کتابوں ہم ان سب کی کتاب کتابوں کا آپ کی کتاب کتابی میری کتاب کتابکم آپ سب کی کتاب کتابنا ہم سب کی کتاب. ٹھیک. اب ایک لفظ ہے ام کے معنی ہوتا ہے ماں. امہ بنائیے جی. اگلا ہاں جی جازب خان بنائیے امہ اس کی ماں. چلے وہ نہیں کر رہا ہے تو آگے تبسم آ رہا ہے, کون ہے؟ سوری میں کر رہا ہوں میرے انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا مجھے. یہ موقع بار بار نہیں آتا, یہ چیز کہیں نہیں ہے, یہ مشق کہیں نہیں کراتے ہم لوگ, سیدھے ٹیبل کراتے ہوتے ہیں. یہ آج آپ لوگوں پہ اللہ تعالیٰ مہربان ہو گیا تو آپ کے سامنے ایک چیز کھل گئی ہے کہ اتنے آپ کو الفاظ بھی ان سے ہر ایک سے آپ ٹیبل بنا سکتے ہیں. چلیے کا بنائیے آپ. جی آپ سب سوری کون کر ان سب کی ماں. اموں کا آپ کی ماں, آپ کی ماں, امی میری ماں, امکم آپ سب کی ماں, امکم آپ سب کی ماں, امنا ہماری ماں. اب ایک لفظ ہے باب. باب کہتے ہیں دروازے کو. چلیے جی ادھر کی اسی سے تبسم آ رہا, کرائیے باب سے کرائیے آپ. یہ میں آپ کے لیے واپس ٹیبل رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ ٹیبل کو دیکھ کے کرا لیں. چلیں یہ ٹیبل آپ کے سامنے آ گیا, اس کو دیکھ کر کرائیے. ربو کی جگہ باپ کا لفظ لگائیں. باپو اس کا باپ, اس کا دروازہ, اس کا دروازہ. باپو ہم ان سب کا دروازہ, باپو کا آپ کا دروازہ, باپو کی بابی میرا دروازہ, باپو کو آپ سب کا دروازہ, باپو نا ہمارا دروازہ. یس دیکھا یہ آپ نے سیکھا. اب ایک اور لفظ آپ کو چلے ہم دیتے ہیں یہاں سے, کلام. کلام کے معنی ہوتے ہیں بات. کلامو کلامو ہم کلامو کا کلامی کلامو کم کلامونا. ترجمہ آپ کرتے جائیے. صلاۃ ایک لفظ ہے, نماز. صلاتو اس کی نماز, صلاتو ان سب کی نماز, صلاتو کا آپ کی نماز, صلاتی میری نماز, صلاتو کم آپ سب کی نماز, صلاتنا ہماری نماز. عمل ہے ایک لفظ. چلیے عمل سے کون بنا کے دکھائے گا؟ عمل کے معنی ہوتا ہے عمل, اردو میں بھی عمل ہی ہے. عملو بنائیے اس کا عمل. عمل ہو اس کا عمل, عمل ہم ان سب کا عمل, عمل کا آپ کا عمل, عمل لی میرا عمل, عمل میرا عمل, عمل لی میرا عمل, عمل کم آپ سب کا عمل, عمل نہ ہمارا عمل. اچھا ایک لفظ ہے ذکر. ذکر کے معنی ہوتا ہے ذکر کرنا, یاد کرنا, ازبر کرنا. ہاں جی ذکر ہو اس کا ذکروہا ذکروہم ذکرو کا ذکری ذکرکم ذکرونا. اب ترجمہ بھی آنا چاہیے ساتھ ساتھ. اصل تو یہ ہے کہ جب آپ یہ بولیں تو آپ کے ذہن میں ترجمہ, آپ خود بخود ترجمہ بھی کرتے جائیں کیسے بنتا ہے. ذکروہا
ابن کے معنی ہوتے ہیں بیٹا یا لڑکا. تو چلے ابن اس کا بیٹا بنائیے ٹیبل بنائیے. کون؟ ہاں عمر بھائی آپ بنائیے. ابن سے بتائیے. بسم اللہ. ابن اس کا بیٹا, ابن ان سب کا بیٹا, ابن کا آپ کا بیٹا, ابنی میرا بیٹا, ابنکم آپ سب کا بیٹا, اور ابننا ہمارا بیٹا. ابننا ہمارا بیٹا. اب یہ سارا کرانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بتانا تھا. یہ جو ہم آپ کو کہتے ہیں نا جی یہ آپ نے 6 لفظ سیکھ لیے, یہ قرآن میں کتنی دفعہ آئے ہیں, آپ کو اتنے الفاظ آئے. اصل میں قرآن میں ان ضمائر کے ساتھ اس طرح لفظ جڑ کے آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ لفظ جو ہے ان کا ترجمہ آپ کو آتا ہے. اب ان کا لفظ کتاب کا ترجمہ, کلام کا ترجمہ, یہ اردو کے استعمال والے الفاظ ہیں. جب ان کو آپ ان کے ساتھ جوڑیں گے تو آپ بے تحاشا الفاظ کا ترجمہ کرتے جائیں گے, بے تحاشا الفاظ آپ کرتے جائیں گے. بڑی چیز ہے جی آج کی جو ہے برکت ہے, یہ رمضان کی وجہ سے ہے, ورنہ یہ چیز ہم کورس میں نہیں دیتے نہ ڈالتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بوجھ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان کی برکت سے آسان کیا ہے کہ آپ اب کوئی بھی ایسا اسم آپ کو مل جاتا ہے, آپ ان 6 ضمائر سے ملائیں, اگر اس اسم کا آپ کو ترجمہ آتا ہے تو آپ ان 6 جملوں کا ترجمہ کر لیں. آئیے ہم مکالمے کی طرف. من ربہ, رب اللہ, اس کا رب کون ہے؟ اس کا رب اللہ ہے. من ربہ, ان سب کا رب کون ہے؟ رب اللہ. من ربو کا, آپ کا یا میرا رب کون ہے؟ ربی اللہ, اللہ میرا رب ہے. من ربکم, تم سب کا رب کون ہے؟ ربنا, رب اللہ, اللہ ہمارا ہے. تو چلیے اب یہ جو ہے کون, ہاں جی تسنیم معظم, آپ سوالوں کے جواب دیجئے. سوال میں کروں گا. من ربہ, جواب دیجئے. ربہ اللہ. من ربہ, ربہ اللہ. من ربو کا, ربی اللہ. من ربکم. ربنا اللہ. اب اگر میں یہاں یہ کتاب لکھ دوں, یا اس کی جگہ رب کی جگہ میں رسول لکھ دوں, من رسول, کیا جواب ہوگا؟ رسول اللہ. رسول اللہ. رسول اللہ. چلے یہ آگے کی سٹیج ہے, آپ اس میں پھنس گئے ہیں, اس کو نہیں کر سکتے. من رسولہ, رسولہ محمد, اللہ کا نام آ رہا ہے, وہاں محمد کا نام آ جائے گا. محمد, یس, یعنی نام چینج ہو جائے گا, اس اسم کے مطابقت سے آ جائے گا. مثلا میں پوچھتا ہوں من ابنہ, اس کا بیٹا کون ہے؟ تو اس کے بیٹے کا جو نام آئے گا وہ آئے گا ابنہ اکرم, ابنہ اسلم, ابنہ زید. یعنی یہ آگے کی سٹیج ہے, لیکن ہم آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ ذہن میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر لفظ چینج ہو جاتا ہے تو اس کے مطابق جواب میں کیا لفظ لائیں گے. اوکے اوکے, اٹس واز ٹو مچ, تیسری کلاس میں زیادتی ہے ایسا بتا. دینو, اس کا دین, دینو سب کا دین, دینوں کا آپ کا دین, دینی میرا دین, دینوں کم آپ سب کا دین, تینوں نہ ہمارا. چلیے جی اس کی تو پریکٹس کرا دیجیے, یہ تو آسان ہے, یہ تو ابھی آپ لوگوں کو سب کو آتا ہوگا. جو نئے لوگ ہیں اب آئے بتائیں کہ ہم نے سیکھ لیا ہے نا, پتا تو چلے کہ کس کس نے سیکھا ہے. جی لبنا, جس سے لبنا آپ کرائیں گے دینوں کا ٹیبل. دینہو, اس کا دین, دینہم, ان سب کا دین, دینوں کا آپ کا دین, دینی میرا دین, دینکم آپ سب کا دین, دیننا ہمارا دین. کیا تیسرے دن میں بیٹھا ہوا بچہ جو ہے وہ سوال جواب دے رہا ہے. آئیے یہ دیکھیے, ہم کا کس لفظ سے جڑ کر جو قرآن میں آیا؟ تقریباً ہر صفحے میں, تقریباً ہر سطر میں, تقریباً ہر صورت میں, تقریباً ہر لفظ میں. اے بی سی ڈی, بی تقریباً ہر سطر میں. ویری گڈ. اسمائے ہند, ہند کا لفظ ہے جی, ہمارے نام, ان سب کے نام, آپ سب کے نام, اس کا نام, اے بی سی ڈی, ہند, ہند, ان سب کے نام. گڈ. رسولکم, کم کا لفظ آیا, ہمارے رسول, تمہارے بہت سے رسول, ہمارے بہت سے رسول, تمہارا رسول, اے بی سی ڈی, کم. تمہارے بہت سے رسول, تمہارا رسول, کم, تمہارا رسول, سوری.
ہمارا رب کی عربی بنائیے، ربنا، ربو کا، ربہم، ربوکم. ربنا ہمارا کیا ہے؟ ربنا ربنا ترجمہ کیجئے، ربنا. دین ہم آیا یاد رکھیے، تمہارا دین، ان سب کا دین، اس کا دین، ہمارا دین، اے بی سی ڈی. سب کا ان دین. سب کا دین، ان سب کا دین. بی. چلیے جی، مکالمہ نئے لفظ ہے ماں، اور کیا ٹائم کم ہے اس لیے میں تیزی سے اس سے گزر جاؤں گا. یہ ٹیبل جو ہے ہم نے اس کے ساتھ ملانا ہے. دیکھیے مثلا کتاب ہے، ایک قلم ہے، ساتھ ہے، جوال ہے، یہ 4 لفظ ہیں، ان کو ہم ان سے جوڑتے ہیں. کیسے جوڑتے ہیں؟ دیکھیے، کا کے ساتھ جوڑا کتابوں کا، یا کے ساتھ جوڑا کتابوں کا، کتابی. اگلا لفظ ہم نے لیا قلموں کا، قلمی. ساعتوں کا، ساعت کہتے ہیں گھڑی کو، تو کیا ہوگا؟ ساعتی، میری گھڑی. جوالوں کا، آپ کا جو ہے موبائل، جوالی، میرا. یعنی یہ ایک ہینڈ ہے بڑی اچھی کہ جب مخاطب سے سوال کرتے ہیں تو جواب میں جو ہے وہ متکلم خود آتا ہے، یعنی انتا کا جواب انت سے آتا ہے، کا جواب یا سے آتا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا. اب آگے یہ آپ کی ایکسرسائز ہیں. آپ نے ٹیبل بنایا تھا ربو، ربہم، ربو کا، ربی، ربوکم، ربونا. یہ دینوں ہوں سے کوئی ٹیبل بنا کے دے گا مجھے؟ ہاں جی، میں بناتی ہوں سر. دینوں اس کا دین، دینوں ہم ان سب کا دین، دینوں دینوں کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینوں کم آپ سب کا دین، دینوں نا ہمارا دین. چلے ابھی کسی اور کو بھی دو، تاکہ روزے میں جو کوئی نیکی کرے گا بولے گا اس کی نیکی زیادہ ہوں گی. آپ لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ جلدی جلدی بولیں. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس کلموں. اس کا کوئی ٹیبل بنائے نیا بندہ تاکہ اس کا بھی حصہ شامل ہو جائے. سر میں بتاؤں قلموں کا. چلے بنائیے، تصنیف آپ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلمہ، قلمہم، قلموں کا، قلمی، قلمکم، قلمنا. ویری گڈ. اب یہ آپ کے کچھ سوال ہے جو کہ عربی میں دیے، سوری بلکہ جملے ہیں، ان کا عربی سے اردو بنانا ہے. جیسے دینکم، آپ سب کا دین، یہ تو میں نے بنا دیا. اور وہ پہلا کام تو میں نے کیا، میں نے کہا میں دیکھی لوں، ایک جملہ تو میں نے کر دیا. اب اگلا جملہ آپ سے کوئی کرے، ہوا ربنا، اور وہ ہم سب کا رب، اور وہ ہمارا رب، اور وہ ہمارا رب ہے. رب. دینوں، اس کا کیجئے، ہم سب کا دین، ہم سب کا دین، اب سب کا دین، ان سب کا دین، ان ان سب کا سب دین، کا ہم سب کا دین. ہاں. دینوں کم آیا، ترجمہ کیجئے. آپ سب ہم کا میں دین، ہم سب کا دین، آپ سب کا دین. دینوں. ہوا ربہم، ہم کا آیا. بس وہ ان سب کا رب ہے. ہوا بس وہ بس سب ان کا سب رب کا ہے. رب. بس وہ اس کا رب. بس وہ ان سب اس کا کا رب نہیں ہے. ہے، ہم کا لفظ ہے نا، جمع کا صیغہ ہے، ان سب کا. رب ہے. اچھا اب یہ جو دیکھیے، یہ کچھ اردو کے جملے، ان کا جو ہے آپ نے بنانا ہے عربی. پہلا جملہ جو ہے اس کے رب سے، یا اس کا رب اس کے رب سے. دوسرا ہے اور ہمارا رب، برابر. اور ان سب کا دین، اس کا آپ بنائیں. دینہم، دینہم، دینوں، آپ کا دین. دینوں کا، دینوں کا، قلمی. یہ آپ کے جو ہے یہ سوال جواب جو ہے انشاءاللہ کل آپ کو اس میں بھی کرا دیں گے. ماں کتابوں کا، کتابی. کتاب القرآن، رسولنا محمد. رسول ماں محمد، دین دین الاسلام. الاسلام، من رب کا، ربی اللہ. اللہ ماں ربی، دین کا، دین الاسلام. دین تو یہ جو آج الاسلام. کا کام پورا ہوا، اور آج کا جو نکات تعلیم ہے وہ صرف میں آپ کو چلتے چلتے ایک بتا دوں گا کہ ہمارے دماغ میں کروڑوں خلیے ہیں، اور ان خلیوں کے اندر ایک ضبط ہے. اور جب ہم کسی چیز کو جسم کے اندر مختلف طریقے سے ذخیرہ کرتے ہیں تو اس صورت میں پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے دماغ میں ایک تصویر بنتی ہے. مثلاً ایک ہے فیل، ہم دیکھتے ہیں اس کی آواز کیسی ہوتی ہے، اس کا پروننسیشن یعنی تلفظ کیا ہے، اس سے کوئی اسمیل آتی ہے، اس کی کوئی ایک شکل ہوتی ہے، اس سے کوئی جذباتی بات یا کہانی یا واقعہ جو ہے وہ جڑا ہوتا ہے، اور کوئی کہانی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جب ملاتے ہیں تو دماغ میں اس چیز کی ایک تصویر بن جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے. دیکھیے یہ فیل آتی کو کہتے ہیں.
یعنی ہاتھی کو اگر آپ نے یاد کرنا ہے فیل کا کہ فیل کے معنی ہاتھی ہوتے ہیں تو یہ یاد کرنے سے فیل ہاتھی فیل ہاتھی فیل ہاتھی اور جو ہے فیل ہاتھی فیل ہاتھی فیل ہاتھی فیل ہاتھی ایون بیٹا فیل ہاتھی ایون بیٹا، کچھ دیر کے بعد کیا ہوگا فیل بیٹا ہو جائے گا اور ایون جو ہے وہ ہاتھی ہو جائے گا، دماغ جو ہے وہ چکرا جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں ہاتھی ایسا ہوتا ہے ایک جسیم بہت بڑی شکل ہوتی ہے، اس کی ایک چنگھاڑ ہوتی ہے، اس کی ایسی حرکت ہوتی ہے، اس کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں اور اس طریقے سے چلتا ہے اور ایسی تصویر ہوتی ہے، یہ جب مختلف چیزیں بنائیں گے تو وہ فیل کا جو لفظ ہے فیل کے معنی ہاتھی وہ پکا ہو جائے گا، وہ کبھی ایبن میں نہیں چینج ہوگا، ریٹ لگانے میں چینج ہو جاتا ہے دماغ کا۔ تو یہ جو ہے اسے سیکھنے کا طریقہ جو ہے سکھائی کا یہ اہم ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے آج کے سبق تک 33 الفاظ سیکھے جو قرآن پاک میں جو ہے 12,000 سے زیادہ آئے ہیں۔ 7 ہوم ورک آپ کو کل بتائے تھے وہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے پلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ تو یہ سبق تو ہمارا آج پورا ہو گیا، اگرچہ